اللہ پاک نے مجھ گناہگار کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، تو ایک دن نماز مغرب میں امام صاحب نے یہی سورہ قریش پڑھی۔ اب ظاہر ہے کہ سامنے بیت اللہ ہے اور وہ اس کے سامنے یہ سورت پڑھ رہے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ سامنے جو گھر ہے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے امام صاحب کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی کہ وہاں کو وہ منظر سامنے تھا کہ اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ارے بیوقوف مت بنو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خود پسندی کا شکار نہ ہو جاؤ، تمہارے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں، لوگوں کے اندر جو تمہاری عزت پائی جاتی ہے وہ اس گھر کی نسبت سے پائی جاتی ہے، وگرنہ اس گھر سے اگر تمہیں کوئی نسبت نہ ہو تو تمہاری کوئی عزت نہیں، اس نسبت کا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نسبت عطا فرمائی ہے مسجد کی نسبت، جن میں سے بعض کو اللہ نے قرآن کی نسبت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے مدرسے کی نسبت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ پاک نے منبر و محراب کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ ایسوں کی اگر لوگ تعظیم کرے تو انہیں کبھی خود فریبی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہماری ذات میں کوئی کمال نہیں۔ ارے لوگ جو ہماری عزت کر رہے ہیں وہ اس مسجد کی نسبت کی وجہ سے، یہ مسجد کے امام صاحب ہیں، یہ اس مدرسے کے مدرس ہیں، یہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے مبلغ ہیں، اس نسبت کی وجہ سے وہ لوگ عزت کر رہے۔ اور حقیقت تو اللہ جانتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں یہ بھی زبانی جمع خرچ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے اندر تو کوئی بھی کمال نہیں۔ بعض اوقات تو اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے، اے اللہ میں تو ان سب سے زیادہ گناہگار، سب سے زیادہ گیا گزرا، خالی ہاتھ، خالی دامن، لیکن اے اللہ یہ عزت کرتے ہیں اس قرآن کی نسبت سے۔ اور میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو، یہ بعض حضرات جو مصافحہ فرماتے ہیں، اس میں ایک تو مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس مصافحے کو کبھی کوئی لازمی چیز نہ سمجھا کرے کہ بھائی بیان کا ایک حصہ ہے کہ بعد میں مصافحہ بھی کرنا چاہیے، جیسے خطبہ پڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، تو بیان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ تو اس غیر لازمی چیز کو لازمی مت سمجھیے گا، وگرنہ یہ بدعت بن جائے گی۔ لیکن جو حضرات مصافحہ کرتے ہیں تو الحمدللہ میں دل میں نیت یہ کر لیتا ہوں کہ اے اللہ یہ اچھے گمان سے مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اس مطابق اچھا بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اکثر دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ مصافحہ کرنے والا مجھ سے بہتر ہے، اور اس لیے ہاتھ ملاتا ہوں کہ اس کی برکت اللہ پاک میری طرف منتقل فرما دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کی نسبت سے عزت ملے وہ کبھی دھوکے کا شکار نہ ہو، وگرنہ اللہ پاک ان کو اوندے منہ گرا دے گا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے جو اولاد عطا فرمائی ان کو کسی دین کے علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا رکھا ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خاندان میں اور اپنے پورے علاقے میں واحد ہوں جو حافظ ہوں یا قاری ہوں یا عالم کہہ لیں آپ، نام نہاد قسم کا، بہرحال اکیلا۔ تو اب وہ خاندان والوں کو تو یہی ہوتا ہے کہ بچے کہاں لگائیں، کس سکول میں پڑھتے ہیں۔ تو یہی عرض کرتا ہوں کہ جس دین کی نسبت سے اللہ پاک مجھے روٹی دے رہا ہے اور مجھے عزت اللہ پاک دے رہا ہے، انشاءاللہ یہ اولاد بھی اسی دین پر لگے گی۔ میں اس دین سے نمک حرامی نہیں کروں گا، بے وفائی نہیں کروں گا کہ مجھے تو عزت اللہ نے اس دین کی نسبت سے دی، رزق اس دین کی نسبت سے دیا،
اور میں اپنی اولاد کو کہیں اور لگا دوں؟ نہیں، اللہ کے دین سے ہم یہ بے وفائی نہیں کریں گے۔ تو جس شخص کو اللہ پاک دین کی نسبت سے، اللہ کے گھر کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، مدرسہ کی نسبت سے عزت عطا فرمائے، اسے اس نسبت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کبھی گھمنڈ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، وگرنہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمال تو کیا سرے سے ایمان سے ہی محروم ہو جائے۔ دلوں کے بدلتے خیالات میں تغیر آتے دیر نہیں لگتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا بھی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے دل کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دل بدل جائے گا، دین سے ہٹ جائے گا، جو آپ اتنی کثرت سے یہ دعا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ جتنے بھی دل ہیں، چاہے تمہارے شوہر، تمہارے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہو یا کسی اور کا دل، یہ سب دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جدھر چاہے پھیر دے، چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دے اور چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، تو میرے دل کو دین سے نہ پھرنے دینا، دین پر جمائے رکھنا۔ بالخصوص یہ زمانہ تو دلوں کے تغیرات کا زمانہ ہے، دلوں کے بدلنے کا زمانہ۔ صبح کچھ، شام کو کچھ، صبح نیکی کے جذبات، شام کو برائی کے جذبات، صبح ایمانی احساسات اور شام کو کفر کی طرف میلانات۔ اس لیے آج کے زمانے میں یہ دعا اور زیادہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ جن حضرات کو اللہ پاک نے دین کی نسبت سے عزت عطا کی ہو، وہ کبھی گھمنڈ کا شکار نہ ہو جائے، وگرنہ اللہ پاک ان سے یہ عزت بھی چھین سکتا ہے اور دین کی یہ نسبت بھی چھین سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے لیے ایک زندہ مثال یہ قریش، کہ اتنا بڑا خاندان، اتنا معزز خاندان، خاندان نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا، وہ خاندان جس میں سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب یہ گھمنڈ کا شکار ہو گئے تو اللہ پاک نے ایمان کے لیے دنیا کے دور دراز خطوں سے لوگوں کو بھیج دیا، اور ان میں سے جو گھمنڈ کا شکار تھے ان کو عزت و سیادت سے اور ایمان سے محروم کر دیا۔